ویلکم ٹو نیوز لائن. میں رانا مبشر جی آپ کی خدمت میں حاضر. آج ایک بہت اہم خبر جو آصف علی زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں بتائی. انہوں نے پی 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 نے نامینیٹ کیا ہے سید قائم علی شاہ صاحب کو چیف منسٹر کے لیے سندھ کے لیے, اور نثار کھوڑ صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا اسپیکر سندھ اسمبلی کے لیے جی. اور اسی کے ساتھ پیر مظہر الحق صاحب جو ان سے ہیں, ہی ول بی پارلیمنٹری لیڈر آف پی 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 ان سندھ اسمبلی جی. آصف علی زرداری صاحب کی ایک بڑی اچھی اس میں ڈیٹیلڈ انہوں نے باتیں کی جی, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں, اس پہ ہم فون کال بھی لیں گے. چودھری وجاہت حسین صاحب کی انہوں نے آج کچھ باتیں ایسی کی کہ ان سے خود تفصیلاً پوچھتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ لائن پہ بھی موجود ہیں. چودھری وجاہت صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک. یہ چودھری صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس کی ایک اسلام آباد میں, اور آپ نے کہا جناب کہ فارمر پرائم منسٹر شوکت عزیز شوڈ بی کوسچنڈ فار اسٹیل مل کرائسس جی, اور اسٹاک ایکسچینج کرائسس اور لال مسجد کے کرائسس پہ آپ نے ان کے بارے میں کہا جی. یہ کیا اس کی کوئی تفصیلات بتانا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, وہ دا اسٹیل مل کرائسس اٹ واز اونلی دا گورنمنٹ. وہ ایک گورنمنٹ تھی جس نے اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی, اور اس میں جو لوگ انوالو تھے, میں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بے شک شوکت عزیز صاحب اب اس ملک میں نہیں ہیں, مگر ان کے ایجنٹس یہیں پہ ہیں. کون سے ایجنٹ ہیں چودھری وجاہت صاحب ان کے؟ وہ آپ کے پاس ادھر کراچی میں ہی ہیں. میں تو ان کو اتنا جانتے نہیں, پر نام سنا ہے اسمبلی میں ان کے نام گونج رہے تھے. کوئی ڈیڈی ہیں, کوئی ممی ہے, کوئی پتہ نہیں کون ہے. کون ڈیڈی ممی وجاہت صاحب؟ یہ وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ آپ کے پاس کراچی میں ہے, ڈھونڈیں ان کے ایجنٹس کو. یہ تو اب نیکسٹ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کا کام ہے, یہ آصف زرداری صاحب کا کام ہے کہ وہ ان ڈیڈی ممیوں کو ڈھونڈیں اور ان کو احتساب کے کٹہرے میں لے کے آئیں. اچھا, تو آپ نے اس وقت جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت آپ نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا؟ اس وقت بھی آئیڈینٹیفائی کیا, میں نے بھی بات کی. اس وقت ہمایوں اختر صاحب انہوں نے بھی یہ بات کی. ہماری وہ لیڈی پارلیمنٹیرین ہے کشمیلہ طارق, اس نے بھی یہ بات کی, مگر ہماری اس وقت کسی نے بات سنی نہیں. آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی وجاہت صاحب, کیسے کسی نے بات نہیں سنی آپ کی؟ گورنمنٹ تو اس وقت شوکت عزیز صاحب کی تھی. چودھری شجاعت صاحب تو ہماری پارٹی کے ہیڈ تھے. جی جی. وہ بھی یہ بات آف دا ریکارڈ کرتے رہے, مگر رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں مسٹیکس جو ہیں وہ دیٹ کین بی ریکٹیفائڈ, بٹ بلنڈرز یو ہیو ٹو پے فار اٹ. سو وی آر پیئنگ فار دیز بلنڈرز. اوکے, اچھا, سو دس واز اے بگ ٹائم بلنڈر اکارڈنگ ٹو یو؟ یس ڈیفینیٹلی. اوکے, اچھا. یہ اس وقت جو ان سے یہ کرائسس ہوا جی, لال مسجد کے کرائسس پہ آپ ان کو کیسے بلیم کر رہے ہیں؟ اس کی آئی واز ٹوٹلی انوالوڈ ان دس لال مسجد کرائسس, اور آخری وقت تک ہم وہاں پہ موجود تھے. لال مسجد میں مولانا عبدالرشید غازی سے ہم ساری باتیں کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں کہ فوج جو ہے یہ اپنے آپ تو نہیں آ جاتی. دا گورنمنٹ ہیز ٹو ریکویسٹ آرمی کہ بھائی آپ آئیں, یہ اب حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو وی کین ناٹ ایکیوز پریزیڈنٹ مشرف اور لال مسجد. تو یہ بھی سارا بلیم تو گورنمنٹ پہ آتا ہے. یہ شوکت عزیز صاحب پہ آتا ہے کہ جنہوں نے لال مسجد پہ کہا کہ بھائی آپ لوگ آ جائیں, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا, تو دوسرا یہ اسٹاک ایکسچینج پہ کیا کہیں گے آپ جی؟ اسٹاک ایکسچینج کے کرائسس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کا بھی بلیم آپ نے شوکت عزیز صاحب پہ ڈالا. وہ شوکت عزیز صاحب اس کے ایجنٹ آپ کے پاس ہیں, وہ ڈیڈی ممی, ان کو ڈھونڈیں, ان کو پکڑیں. نہیں, اسٹیل مل بھاگ جائیں, ان کے بھی جہاز تیار کھڑے ہیں. یہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ پلینز ان کے تیار ہیں. جس دن ان کی طرف دھیان گیا یہ بھی فلائی کر جائیں گے. ان کو فلائی کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں وجاہت صاحب ایک تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. یہ دس از لائک یہ بہت بڑے ایلیگیشنز ہیں. میں اس لیے اس کی تفصیل پہ جانا چاہوں گا, آپ کی تفصیلاً اس میں میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے. یہ اسٹاک ایکسچینج کا تو چلیں, آپ نے کہا جی کوئی ڈیڈی ہیں, کوئی ممی ہیں, ان پہ آپ نے بلیم ڈالا, اور آپ نے کہا جی کہ ان کو اسپاٹ آؤٹ کریں, ان کو ڈھونڈیں.
دوسرا یہ اسٹیل ملز کے کرائسس میں کس پہ بلیم جاتا ہے جی؟ اس میں چلیں جو آپ نے الزام لگایا شوکت عزیز صاحب پہ، اس کا کرائسس پہ کون لوگ ذمہ دار ہیں جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں جی؟ آپ اس کی اونرشپ ڈھونڈیں کہ یہ اس کی اونرشپ کس کو ٹرانسفر ہو رہی تھی. اچھا جی. میں اس وقت اسمبلی میں تھا اور اعتزاز احسن صاحب نے بڑا تفصیلاً اسمبلی میں ایک ایک چیز کا ذکر کیا تھا، اور جس کو ہم نے جو ہم ٹریجری بینچز پہ یا حکومت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ہم سب لوگوں نے سنا تھا. اور آئی تھنک اگر ان کی وہ تقریر جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے تو آپ اس کو پبلک کے سامنے لے کے آئیں، ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی کہ اسٹیل مل کے ساتھ ہوا کیا تھا. اچھا ایک آپ نے اور ذکر کیا وجاد صاحب کہ کنسلٹیشنز آر ان پروسیس بٹوین پی ایم ایل کیو اینڈ ایم کیو ایم، اور اس کی اناؤنسمنٹ آپ لوگ بہت جلدی کریں گے. یہ کیا کنسلٹیشنز ہیں جی جو ہو رہی ہیں ایم کیو ایم اور آپ کے درمیان جی، اور کیا اناؤنسمنٹ کریں گے آپ؟ جی یہ کنسلٹیشنز یہ ہیں کہ اچھے اور برے وقت کے ہم ساتھی ہیں. اچھا. جب اچھا وقت تھا تب بھی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ کھڑی تھی، ان کا ایک اپنا سٹینڈ ہے، ان کا ایک اپنا ایک گرپ ہے ان کی پولیٹکس پہ، اپنے قائد الطاف حسین کے ساتھ دے آل اسٹینڈ ٹوگیدر. تو اب بھی میرے خیال میں آئندہ بھی انہوں نے اصولوں پر فیصلے کرنے ہیں. اور کل جب چوہدری شجاعت صاحب کی ان سے میٹنگ ہوئی ہے، بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے. اب کل یہاں پر سب الائٹ پارٹیز کو انوائٹ کیا گیا ہے. تو ہم سب وہ لوگ جو اصولوں کی سیاست پر ڈٹے ہوئے تھے، تو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ آل دیز پیپل ٹوگیدر اور لیٹ سی اینڈ ہوپ فار دا بیٹر فیوچر آف اپوزیشن. تو یو سی اے پازیٹیو سائن کمنگ ان فرام ایم کیو ایم ایون اف سوری Yes, definitely I see a positive sign coming from MQM side. اچھا تو ان کے پاس تو کنسلٹیشن کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ تو ایک ڈیلیگیشن پی 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 کا بھی گیا تھا. سو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دے آر لائک گوئنگ ٹو کم ود یو ایون اف یو سٹ ان دا اپوزیشن اور واٹ؟ This is entirely up to MQM. If they sit with us or if they sit with the government benches, they have to see what their future is and how they are going to take it in the next coming years. اچھا وجاد صاحب ایک بات بتائیں، ایک بڑا سیٹ بیک ملا آپ لوگوں کو، یہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ان سے ہیں وہ اپنے حلقے سے ہار گئے. what were the reasons جی؟ اور اس کو دوسری آپ کے جو اوپوننٹس ہیں they are exploiting it like anything. Were there any specific reasons? Can you come up with any specific reasons جی؟ دیکھیں میں ہر چیز کو جیسے وہ ہوئی ہو اس کے اوپر دیکھتا ہوں، اور میں کبھی کسی اور کے اوپر بلیم ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. اس کی چوہدری شجاعت حسین صاحب جب ہارے الیکشن تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اپنی غلطی ہیں. اچھا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. ہم اس کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے وجاد صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ دل سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. ہم اس کرنٹ کو، اس ویو کو دیکھ ہی نہیں سکے جو ایک سطح سمندر کے نیچے چل رہی تھی، اور اس کا رزلٹ وہ ریزنٹمنٹ جو تھی وہ لوگوں نے، جب آٹا نہیں ملا، جب بجلی بند ہو گئی، اس سے پہلے کے بھی جتنے کرائسس ہیں یہ جو میں کچھ لوگ میرے پہ اس کی تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ کیوں یہ پچھلی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو پچھلی گورنمنٹ کے سارے کرتوت جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے کھاتے میں پڑ گئے. اور صرف چودھری شجاعت حسین صاحب ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ پوری بیلٹ ہر جگہ پہ یہ اس طرح سے ہوا. اور مین ریزن جو ہمارا گجرات میں ڈیفیٹ کا ہوا، دیٹ واز پاکستان مسلم لیگ کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. پاکستان مسلم لیگ کے ہمارے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے وہ بھی ہار گئے. یہ چودھری احمد مختار صاحب یہ بھی ہار گئے صوبائی اسمبلی کی نشست سے. اچھا یہ بہت کم بتاتے ہیں کہ میں صوبائی اسمبلی کی نشست سے ہار گیا ہوں. اچھا بڑی بری طرح وہاں سے ہارے. وہاں سے پاکستان مسلم لیگ این کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اچھا ہمارے اور این کے آپ ووٹ ملائیں، ہماری مسلم لیگیں تو کٹی تھی. اچھا وہ ملائیں تو یہ پتہ نہیں کتنے ہزار ووٹوں سے ہار جاتے. مگر یہ ہے کہ وہ ایک ہمارا آپس میں ایک وہ جو سلسلہ تھا وہ بھی اس کا کاز بنا. اچھا وجاد صاحب یہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو کتنی دیر چلتا دیکھتے ہیں آپ جی؟ آپ کے خیال میں کتنی دیر تک چلے گی جی
یہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں اتحاد کی بٹوین پی 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 اینڈ پی ایم ایل این اور دس لائک اے گڈی پکچر وچ از کمنگ اپ، اور یہ کتنے عرصے تک آپ دیکھتے ہیں کہ ساری اسی طرح چلے گا، اور کب اختلافات جو ان سے ہیں وہ ابھرنے شروع ہو جائیں گے یا نہیں ابھریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلا ان کا ایشو ہے ریموول آف دا پریزیڈنٹ جی. نمبر 2 ان کا ایشو ہے ریسٹوریشن آف جوڈیشری جی. نمبر 3 ان کی پرفارمنس ہم دیکھیں گے کیسے یہ آٹا فری کریں گے، جی. کیسے یہ مہنگائی کو کم کریں گے، کیسے یہ بے گھر لوگوں کو چھتیں فراہم کریں گے. یہ وہ وعدے ہیں جو یہ وہ ہوپ ہے جو انہوں نے قوم کو دلائی اور قوم نے ان لوگوں کو ووٹ دیے. یہ ان جو مسلم لیگ نون کی بات کروں گا چودھری وجاہت صاحب کہ مسلم لیگ نون جون سی ہے اس نے تو جو ووٹس لیے اور جو کہ میرے خیال میں اتنی ایکسپیکٹ وہ خود بھی نہیں کر رہے تھے، یہ جو سلوگنز تھے ریسٹوریشن آف جوڈیشری اینڈ ریموول آف پریزیڈنٹ پرویز مشرف، ان کی بیسس پہ ملے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ساری چیزیں، یہ دو جو پوائنٹس ہیں میجر دو پوائنٹس ہیں، ان کو وہ اچیو کر سکیں گے، اور اگر کر سکیں گے تو کتنے عرصے تک کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹس بڑے ہی کنٹروورشل ہیں. ان پہ اور ان پیپلز پارٹی کا آپس میں آپ دیکھ لیں کسی جگہ پہ بھی ان کا کوئی آپس میں اتفاق نہیں ہے. پیپلز پارٹی از گوئنگ آن اے ڈفرینٹ وے. یہ ایک بالکل تصادم کی سیاست چاہتے ہیں. تو اس تصادم کی سیاست میں مجھے تو یہ 58(2) بھی نظر آ رہی ہے، مجھے تو اور کچھ نظر نہیں آتا. لیکن 58(2) کو بھی تو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں جی. اس کو ختم کرنا اس ملک کی بدقسمتی ہوگی. نہیں، آپ کے خیال میں بدقسمتی ہوگی اگر 58(2) بھی ختم کر دی جائے، لیکن 58(2) بھی ختم ہو سکتی ہے. ڈو دے ہیو دوز نمبرز جی؟ نو دے ڈونٹ ہیو 2/3 میجورٹی. اس میں میرے خیال میں شاید اے این پی بھی ان کا ساتھ نہ دے. آپ دیکھیں اگر ملک کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، اگر لوگ ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچتے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے، تو اگر 58(2) بھی نہیں ہے تو آپ کیسے اس گورنمنٹ کو ریموو کریں گے؟ آپ کو تو اس کو بھگتنا پڑے گا پورا 5 سال، اور 5 سال میں تو یہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی. یہ اے این پی کی آپ نے بات کی چودھری وجاہت صاحب کہ اے این پی ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا ساتھ نہ دے اگر امپیچمنٹ کی جائے پریزیڈنٹ کی، تو یہ آپ نے کس بیسس پہ یہ بات کی ہے جی؟ ڈو یو سی اینی ڈفرینسز بٹوین اے این پی آن دس پرٹیکولر ایشو جی؟ دیکھیں آج تک اے این پی کے سربراہ کا، ان کے کسی رہنما کا پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کے بارے میں کوئی بیان میں نے نہیں سنا. تو آن دیٹ بیسز، آن دا انفارمیشن پرووائڈڈ بائی دا میڈیا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں ان کے ساتھ شاید ابھی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں چودھری وجاہت صاحب، یہ سارا جو سینیریو ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے لائک ان پنجاب جی، سندھ، NWFP اور بلوچستان میں، یہ سارے سینیریو میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں کیو لیگ کو؟ لیکن یہ کیو لیگ از گوئنگ ٹو فارم اٹس گورنمنٹ. ہم نے بلوچستان کا تو معاملہ تقریباً کل پرسوں تک ہم طے کر لیں گے، وہاں ہم اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. اچھا جی. پنجاب وی ہیو لیفٹ اٹ اوور ٹو نواز لیگ. اچھا جی. They joining with PPP and they'll form their own government over there. NWFP میں as everybody knows کہ وہ ANP جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. ٹھیک جی. But in the National Assembly جی، if all those forces who are not going to join the government جی، including PMLN, because PML is not going to go into the government, وہ اپنی منسٹریاں نہیں لے رہے، کچھ بھی نہیں لے رہے. یہ کیا اسٹریٹجی کیا ہے وجاہت صاحب؟ آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر، لیکن واٹ از دس اسٹریٹجی جو این اڈاپٹ کر رہی ہے کہ وہ کیبنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے اور پنجاب میں گورنمنٹ فارم کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ اچھے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ مجھے ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے کہا میں ایک منجا ہوا سیاستدان ہوں، تو میاں نواز شریف اینڈ میاں شہباز شریف تھے، بوتھ آر، وہ بھی اکنامکس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. کس کو جانتے ہیں جی؟ اکنامکس کو. اچھا جی. وہ اکانومی کو جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہونے والا ہے. اچھا، تو وہ سارا بلیم، وہ آپ کے خیال میں وہ سارا بلیم جو ان سے پیپلز پارٹی پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ سارا بلیم ادھر ڈالنا چاہتے ہیں. یہ اب پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ ان کو ساتھ دے کے چلیں، لیکن آئیں ہمارے ساتھ گورنمنٹ بیٹھے ہیں، ہم اس معاملے کو اکٹھے مل کے سالو کریں. نہیں کر سکیں گے تو یہ بلیم دونوں پہ آئے گا. وہ اپنی جان بچاتے ہیں، پنجاب میں گورنمنٹ لیتے ہیں، یہاں سینٹر میں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے پر ساتھ نہیں بیٹھیں گے.
یہ ان کی اسٹریٹجی ہے اینڈ دے آر لوکنگ فار این ارلی الیکشن. وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں ایک الیکشن کی جو سال 1.5 سال بعد یا 6 مہینے بعد ہوگا. ارلی الیکشن سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنی گراؤنڈ جون سی ہیں نواز لیگ جون سی ہے اپنے گراؤنڈ جون سے ہیں پنجاب میں بنا کے اینڈ دے وانٹ ٹو گو فار ارلی الیکشنز اور واٹ جی؟ They want to become a single party who has got majority in all of Pakistan. اور یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, اس پہ ورک کر رہے ہیں اور یہ کسی بھی وقت پیپلز پارٹی کو یہ دھوکہ دیں گے. اچھا, سو یو تھنک کہ ان دونوں کا جو ہے دے ڈونٹ ٹرسٹ ایچ ادر. یہ آپ نے پچھلی ہسٹری دیکھ لیں. اچھا جی. کبھی کہتے تھے سیکورٹی رسک ہے. جی جی. جو زرداری صاحب کے کیسز تھے جی وہ میں نے تو نہیں بنائے تھے, وہ سارے کیسز میاں صاحب نے بنائے تھے, وہ سیف الرحمان نے بنائے تھے. جی. جتنے یہ کیسز ادھر سوئس عدالتوں میں بھگتے ہیں یا اسپین کی عدالتوں میں بھگتے, اس کا کون آدمی تھا جس نے ان کو انیشیٹ کیا؟ تو دیٹ واز میاں نواز شریف اینڈ میاں شہباز شریف. اچھا, یہ پریزیڈنٹ مشرف نے تو نہیں بنایا تھا, یہ شروع سے ان کا سلسلہ لگا رہا ہے. ابھی تو اٹس جسٹ اے میرج آف کنوینئنس. دیکھیں یہ کب ختم ہوتی ہے. So you say that it's a marriage of convenience جی. جی ہاں. اچھا, تو یہ کنوینئنس کب ختم ہوتی ہے؟ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا 6 مہینے, سال یا 1.5 سال بعد آپ نیا الیکشن آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. What I can see, وہ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. آپ کو یہی نظر آ رہا ہے؟ اچھا چلیں, اگلے الیکشن میں پرفارمنس جو سی ہے کمنگ الیکشن جو آپ فور سی کر رہے ہیں لائک آفٹر وٹ ایور ٹائم اسپین یو آر لوکنگ انٹو, لیکن اس میں ایک پرفارمنس جو سی ہے وہ کیسے کس کی اچھی ہوگی؟ لائک کیو لیگ اس وقت تک سروائیو کرے گی جی؟ دیر از اے کوشچن مارک ون, بیکاز کیونکہ ابھی کئی لوگوں کو نواز لیگ وغیرہ کے آفرز دے رہے ہیں کہ دے شوڈ کم جوائن دیم, مائنس یو پیپل لائک دا چودھریز آف گجرات. آپ لوگوں کو چھوڑ کے وہ سب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ٹھہر جائیں گے یا کچھ چلے جائیں گے؟ دیکھیں جی, پیپل ود ڈگنیٹی, پیپل ود آنر, دے آر گوئنگ ٹو اسٹینڈ ود اس. اور جو ہوا کا رخ دیکھ کر جانے والے پرندے ہوں گے وہ اڑ جائیں گے. اچھا, تو اگر یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. کتنے پرندے اڑ جائیں گے وجاد صاحب؟ مجھے تو امید ہے کہ ایوری بڈی از ود ڈگنیٹی اینڈ آنر اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو, وہ پرندہ نہیں بنے گا جو اڑے گا. یہ سب مضبوط لوگ ہیں, یہ اپنا ایک ووٹ بینک لے کے آئے ہیں, اپنے اپنے علاقوں میں ان کا ایک پورا اثر ہے, خاندانی لوگ ہیں, باپ دادے والے لوگ ہیں. یہ ان کو اپنی ان روایات کو زندہ رکھنا پڑے گا, چاہے اقتدار ہو چاہے اپوزیشن ہو. یہ ان کو اس باد مخالف کے برعکس کھڑک ہونا پڑے گا. ان کی اپنی سروائیول اس پہ ہے. اچھا وجاد صاحب, یہ حلف اٹھانے کا کیا طریقہ کار ہے جی؟ اکثر اوقات یہ حلف اٹھاتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب حلف لیتے ہیں, اپنے جو ان سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھی ہوتے ہیں ان سے حلف لیتے ہیں جی. یہ کیا وجہ کیا ہے جی حلف لینے کی؟ ڈو دیز پیپل اسٹک ٹو دیئر جو بھی اوتھ لیتے ہیں یہ لوگ, یا کیا یہ حلف لینے کا وجہ کیا ہوتی ہے جی کہ ہمیشہ جو حلف لیا جاتا ہے پریویس جو ہسٹری ہے وہ کیا اس چیز کو سمجھتے ہیں آپ کہ جتنے بھی حلف پرانے لیے گئے ہوں ان دا پاسٹ ان کے ساتھ یہ اسٹک کیے ہیں یہ حلف لے کے لوگ میاں صاحب کے ساتھ؟ یہ ایک دفعہ میں تو اس کا عین شاہد ہوں. ایک دفعہ 1988 میں انہوں نے حلف لیا تھا یہاں 7 کلب پہ. اور کہاں پہ جی؟ یہ 7 کلب پہ انہوں نے باقاعدہ قرآن اٹھایا تھا. میں اس وقت ممبر تھا پروونشل اسمبلی کا. یہ وجاد صاحب سوری میں ذرا ریپیٹ کریں گے کس جگہ کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ 88 یہ ادھر یہ سی ایم ہاؤس میں یہ حلف ہوا تھا. اچھا جی, پنجاب میں. اور اس وقت وی ور لائک آئی تھنک 147 ممبر. یہ حلف جو سا تھا کس نے لیا؟ میاں نواز شریف صاحب نے لیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے لیا تھا. اور اس وقت وہ سیالکوٹ سے ہمارے ایک ایم این اے تھے جنہوں نے تقریر کے دوران قرآن اٹھایا تھا. اچھا. اور سب کو کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں, ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں, ان کی بھی ہم تابع داری کریں گے, ان کے بچوں کی بھی تابع داری کریں گے. تو تمام لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے. میں اکیلا آدمی تھا جو میں اس وقت ہی بیٹھا رہا تھا. آپ ادھر موجود تھے جی؟ میں ادھر موجود تھا. میں آپ کھڑے ہوئے تھے جی؟ نہیں, میں نہیں کھڑا ہوا تھا, میں بیٹھا رہا تھا. اچھا.
اور اس کے بعد سب چلے گئے تھے, صرف ہم کوئی 30-35 بندے باقی رہ گئے تھے. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حلف اٹھایا تھا ان میں سے 30-35 لوگ چلے گئے تھے چھوڑ کے انہیں؟ نہیں جی, باقی رہ گئے تھے, باقی سارے وہ 100 کچھ چلے گئے تھے, اور جاتے جاتے وہ وزراء تھے, وہ گاڑیوں پہ جھنڈے لگا کے وہ چلے گئے تھے. اچھا اچھا. تو یہ حلف لینا اور یہ چھانگا مانگا اسٹائل جو ہے سلسلہ, یہ اب ختم ہونا چاہیے. چھانگا مانگا کیا ذرا چھانگا مانگا پہ آپ نے کوئی سرکاسٹک ریمارک دے دیا ہے, وزیر صاحب اس کو لیبریٹ بھی کریں. سر یہ چھانگا مانگا کی بھی ایک ہسٹری ہے. اس چھانگا مانگا میں یہ سارے ممبروں کو اٹھا کے لے گئے تھے. اچھا. تو وہاں بھی شاید میں اکیلا ہی تھا جو نہیں گیا تھا, باقی تو چلے گئے. چلے ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ چودھری وجاہت صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. جی یہ تھے جی ہمارے ساتھ چودھری وجاہت حسین صاحب جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی اسلام آباد میں, اور بڑی تفصیلاً انہوں نے کچھ باتیں کی, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, جو آنے والی گورنمنٹ ہے, اور یہ جو میرج آف کنوینئنس ہے بٹوین پی ایم ایل این اور پی پی پی, اس کو یہ چلتا کوئی 6 مہینے سے لے کے 1.5 سال کا عرصہ انہوں نے دیا ہے جی. اینڈ ہی فورسیز نیو الیکشن کمنگ ان جی. اچھا, اس کے علاوہ جی آصف علی زرداری صاحب نے جو آج بات کی, جو میں کر رہا تھا ان کی کال ملنے سے پہلے, وہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ اپنی کانفرنس میں, پریس کانفرنس میں جو میڈیا سے انہوں نے ٹاک کی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ آئی ووڈ لائک آل پولیٹیشنز, ایک بڑا اہم پوائنٹ انہوں نے لے کے, وچ واز اے ویری پازیٹیو اینڈ ہیلدی سائن. آئی ووڈ لائک, کہتے ہیں جی کہ آصف زرداری صاحب, کہ آئی ووڈ لائک آل پولیٹیکل فورسز ان پاکستان ٹو ہیئر مائی کال فار ڈیموکریسی اینڈ ہیلپ اسٹرینتھن ڈیموکریسی. اب ایک اور انہوں نے دیا جی بات کی کہ ڈیسیژنز ریگارڈنگ سندھ کیبنٹ اینڈ گورنر ہیو ناٹ بین ٹیکن یٹ. اچھا, انہوں نے کہا جی ابھی نہیں لے رہے ہم. اچھا, آصف زرداری صاحب نے کہا جی کہ کچھ پاورز, ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ان پاورز کو انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا جی کچھ پاورز ایسی ہیں جو پی 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 کو گورنمنٹ فارم کرنے نہیں دینا چاہتی تھی, اور ان کے کچھ بڑے ریفائنڈ قسم کی ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں, اینڈ ویری بیلنسڈ اینڈ ویری ریفائنڈ اسٹیٹمنٹ کمنگ اپ فرام آصف علی زرداری جی. اور اس کے علاوہ ویل ٹاک اباؤٹ سرٹن ادر تھنگز جی, ویری ہاٹ ایشوز کمنگ ان, ویل ٹیک سم مور کالز, ویل ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر. آئی سی یو آفٹر دا شارٹ بریک.